سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ بہت انتظار کرنا پڑا. آج ہمارے اجلاس کے بارے میں ڈیٹیل تو پھر روبسن صاحب بتا دیں گے کہ ہم نے کیا وہ کیے ہیں. سب سے پہلے جو اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال جاری ہے اور اس وقت وہاں کی جو سچویشن ہے, پوری ہمارے الائنس نے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اسپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے, کم از کم 2 دن کے لیے پاس ہونی چاہیے, اور حکومت آئے پارلیمنٹ میں بتائے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں. دوسرے, ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے نا ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, جس میں تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں اور ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہو. جو ہمارے اس وقت بلوچستان میں ہمارے ناراض بلوچی بھائی ہیں, یا وہاں جو سچویشن ہے, یا وہاں جو ان لوگوں کے کنسرنز ہے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اور اس وقت جو صورتحال خاص کر یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے. 2 دن سے میں نے خود اسمبلی کی فلور پہ یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اختر مینگل صاحب جیسے ایک ماڈریٹ شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور جو سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں, انہوں نے اس حالات سے مایوس ہو کے استعفا دیا. یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آپ کے اگر پولیٹیکل لوگ اس طرح ڈسکرج ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ کی وجہ سے اپنے علاقے میں اپنا عزت کو بیٹھتے ہیں, تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہم کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے, اس ملک پہ رحم کرے, اپنے ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک چاہیے. اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لتلال سے کام لے رہی ہے, اور جتنی ادھر اس وقت سینسٹیوٹی ہے, جتنی اس وقت وہاں ایک سچویشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام وطن قوتیں, تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں, سوچیں اور ایک راستہ متعین کرے. اس لیے آج تو ہم نے طے کیا ہے, اس میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے, اور جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خان چکری صاحب اس کے ساتھ, اور باقی ہم نے پورے ملک میں, روبسن صاحب اس کے شیڈول بتا دیں گے آپ کے سامنے, پورے ملک میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں. ہماری جلسے ہوں گے, ہمارے بار ایسوسیشن میں خطاب ہوں گے, اور ایک دن ہم تعین رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں مزید بھی کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, جو مایوسی بڑھ رہی ہے, جو ملک میں لاقانونیت بڑھ رہا ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے, اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے, ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر, اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصاً اور عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں, اور جو ایک فسائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے, جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے, جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے, جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے, وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے, اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے, اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے.
تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو اس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے دو باتیں کی تھیں. ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں، اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا، آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی اچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہمارے امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو. تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانشمندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا. لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا. پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے، جس طرح بتایا اسپیکر صاحب نے، اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے جگدیش صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے، ممبر ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور باقی دوست ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں. ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو ہے حالات ہیں اس پر تشویش ہے، بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسائیت کی کیفیت ہے اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے، تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے، آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے، رول آف لا کو لانا ہے، تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے، یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے، KPK میں کریں گے، سندھ میں کریں گے، پنجاب میں کریں گے، اور بلوچستان میں کریں گے. اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکوی صاحب کریں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا. محمود خان اچکوی صاحب.